بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، روشنی کے پروگرام کو لے کر ہم حاضر ہیں اور میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب اور ڈاکٹر فہد حسن صاحب. آج کا موضوع ہے کہ نوجوان نسل کے زوال کا سبب بزرگ ہیں. خواتین و حضرات، عجب ایک کیف دل میں بھر دیا ہے. واہ، عجب ایک کیف دل میں بھر دیا ہے، محبت نے تو جادو کر دیا ہے. واہ، خوبصورت، بہت خوبصورت. وہی پیش نظر بچوں کے ہوگا، وہی پیش نظر بچوں کے ہوگا، بزرگوں نے جو پس منظر دیا ہے. بزرگوں نے جو پس منظر دیا ہے. جو پس منظر. واہ واہ، اچھا ہے، خوبصورت ہے. تو نوجوان نسل کے زوال کا سبب بزرگ ہیں. میں گفتگو کے لیے آئیے دوستو ہم استغاثہ کی طرف جاتے ہیں. جناب ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب. جی تو بہت شکریہ صاحب رضا. ڈاکٹر فہد صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر شکور صاحب. آپ نے بڑا پیارا شعر پڑھا ابھی. وہی کیا بچوں کے وہی پیش نظر ہوگا، پیش نظر بچوں کے ہوگا، بزرگوں نے جو پس منظر دیا. بچے دانا ہیں، زمانے کی خبر رکھتے ہیں، بوڑھے کہتے ہیں کہ بچوں کو پتہ ہی کیا ہے. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. دراصل بات یہ ہے کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہوں کہ موجودہ نوجوان نسل کی زوال کا یا ان کی تنزلی یا ان کی بربادی یا ان کے نیچے ہونے کا سبب بزرگ ہیں. یہ بات میں ماننے کو تیار نہیں. میرے نزدیک یہ بات بالکل ہی غلط ہے. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہم بھی بچے تھے اور ہمارے بھی بزرگ تھے. تو اگر بزرگوں کی لاپرواہی سے بچہ بگڑتا ہے تو ہم بہت سے آج جو ہے وہ کیوں نہیں بگڑے بھائی؟ پرانے زمانے میں کیوں نہیں بگڑے؟ آج ہی کیوں بگڑ رہی ہے نسل؟ اور یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے، بچے جو ہیں وہ آلریڈی پہلے ہی سمجھدار ہوتے ہیں. بے انتہا سمجھدار ہوتا ہے بچہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ 12 سال کا بچہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہا ہے. ایک عورت وہاں سے گزرتی ہے اور کہتی ہے تمہارے ماں باپ کو پتا ہے کہ تم سگریٹ پیتے ہو؟ بچے نے اس سے کہا کیا آپ کے شوہر کو پتا ہے کہ آپ راستے میں اجنبی لوگوں سے باتیں بھی کرتی ہیں؟ تو بچے تو بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ بچوں کی یا یہ نوجوان نسل کی جو بربادی ہوئی ہے یا جو یہ اس طرف جا رہے ہیں اس کے کئی اور ریزنز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. بزرگ یا والدین کو میں اس میں شامل نہیں کر سکتا. دیکھیں، سب سے پہلے ٹیلی ویژن، اس کے ڈرامے جس سے بچے متاثر ہوتے ہیں نوجوان، پھر انٹرنیٹ، اسمارٹ فون، اور پھر یہ جو کلچر کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں تو یہ نوجوان نسل جو ہے یہ اس کی تباہی، بربادی، تنزلی، جو الفاظ آپ کہہ لیں. بچہ جو دیکھتا ہے وہ اپناتا ہے. بچہ گھر میں رہتا ہی کتنی دیر ہے کہ وہ گھر والوں کو دیکھے گا. اس نے صبح اسکول جانا ہے، اسکول کے آگے اس نے مدرسے جانا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے دوست احباب کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا ہے، اور پھر رات کو گھر میں گھسنا ہے. بچہ جو ہے ڈیزائنرز کے کپڑے نظر آ رہے ہیں اسے، گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، میک اپ کے سامان عام ہیں، لباس نظر آ رہے ہیں. تو پہلے ایک زمانہ جو ہمارا زمانہ تھا اس میں وہ وقت تھا کہ جب معاشرہ اس طریقے سے تھا کہ اگر کوئی ٹیلی ویژن پر فلم چل رہی ہوتی تھی یا ڈرامہ تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہوتے تھے. آج کل کے زمانے میں میڈیا میں ایسا کون سا ڈرامہ یا ایسی کون سی فلم بن رہی ہے جسے میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکوں؟ ناممکن ہے، نہیں دیکھ سکتے. اب
اس کے بعد دوسرے نمبر پر میں قصوروار ٹھہراؤں گا اساتذہ کو. اساتذہ جو ہیں وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. کچھ اساتذہ لبرلزم کے شکار ہیں، کچھ روشن خیالی کے شکار ہیں، کچھ مخلوط نظام تعلیم کے حامی ہیں. اور اب تو یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جب بچے نوجوان اپنے کالج یونیورسٹی میں کبھی ڈانس کی پارٹیاں کرتے ہیں تو اساتذہ بھی شریک ہی ہوتے ہیں. ایک ہمارا زمانہ تھا جب اساتذہ کا اپنا ایک وقار ہوتا تھا، وہ ایک خاص طریقے سے ہماری تربیت کر رہے ہوتے تھے. اس کے بعد آتا ہے نمبر اسمارٹ فون کا. اسمارٹ فون نے رہی صحیح کسر جو ہے وہ پوری کر کے رکھ دی ہے. آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے. آپ اسے اقبال کی خودی پڑھائیں، الف سے انار پڑھائیں، بے سے بکری پڑھائیں، زندگی کے فلسفے پڑھائیں، تھوڑی دیر کے بعد انٹرنیٹ پر اسے یہ مل جائے گا لکھا ہوا کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں. گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکولوں کے جو فرق ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری نوجوان نسل جو ہے وہ تعلیم سے ہی متنفر ہے، کیونکہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آج ڈگری کر لی، ہم نے تعلیم حاصل کر لی، کچھ کر کے زیور بیچ کے، مکان بیچ کے، نوکری نہیں ملتی کیونکہ سفارش نہیں ہے، ساتھ میں کسی باپ کے ساتھ بڑے افسر کا نام نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ چیز آج کی نہیں ہے، یہ گزشتہ 35-40 سال پہلے کی بھی تھی. کہ دیکھیں جو ڈاکٹر اور بنتے تھے، ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی میں ہو یا لاہور کے اندر جو کالج ہو کنگ ایڈورڈ، وہاں پر کوٹا سسٹم چلتا تھا. مجھے یاد ہے جب میں نے انٹر کا ایگزام خود پاس کیا، میں ایک بہت ہی متوسط سے نیچے طبقے کا لڑکا تھا، وہ گھرانے کا بندہ ہوں، ہمیں داخلہ نہیں مل سک رہا تھا. یہ تو چلو اچھا ہی ہوا بھٹو کہ انہوں نے ایک نیا کالج چاند کا میڈیکل کالج لاڑکانہ میں کھول دیا، تو جو ہم بچے کچے غربا تھے وہ وہاں جا کے بس گئے لاڑکانہ میں. لیکن یہاں پر اس امیر فوجی بڑے بڑے وڈیرے جاگیردار ان کی اولادیں میڈیکل کالج میں ہوتی تھی. بہت کم متوسط غریب لڑکا جو ہے اس کا چانس بنتا تھا. تو یہ ساری، اس کے بعد جو آخری وجہ ہے نوجوان نسل کی تنزلی کی جو وجہ ہے یا ان کے زوال کی، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے. کوئی ایسا رول ماڈل تو ہو جس کو وہ دیکھیں. وہ جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں، جس جگہ جائیں، وہاں انہیں کرپشن نظر آ رہا ہے. اب جب وہ ہر جگہ بچہ کرپشن دیکھے گا تو وہ خود بھی کرپٹ ہی بننے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ رشوت، جب وہ کہا ہے نا کسی اچھے شاعر نے، رشوت لے کے پھنس گیا ہے، رشوت دے کے چھوٹ جا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بزرگوں کو ہم یہ الزام نہیں دے سکتے کہ وہ نوجوان نسل کے زوال کا سبب ہے، بلکہ اس کے زوال کا سبب وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو گنوا دی. ایک آخری بات میں آپ سے کہہ دوں، ایک بچے کو اس کی سالگرہ کا تحفہ دینے ان کی ایک رشتہ دار خاتون گھر میں آئی اور ایک تحفہ دے کے چلی گئی، کھلونا تھا. 2 دن کے بعد راستے میں اس بچے کو وہ خاتون ملی. اس بچے نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھا تحفہ مجھے دیا. خاتون نے کہا نہیں بیٹا، وہ تو ایک عام سی چیز تھی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، شکریہ کی ضرورت نہیں. بچے نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، ضرورت نہیں ہے، مگر ماں کہتی ہے شکریہ تو کرنا پڑتا ہے نا ادا. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے ہم یورپ میں ہیں تو یورپ میں خاص طور پہ برطانیہ کے حوالے سے پہلے یہاں پہ ارلی 60s میں یا 55 کے بعد آئے. ان کی جو پہلی نسل جو تھی ہے نا، وہ جس طریقے سے وہ مزدوری وغیرہ کرتے تھے ایسے ہی وہ کرتے تھے. تعلیم کی کمی تھی، زیادہ کنسنٹریٹ جو ہوتا تھا وہ ان کی جاب اور بزنس کے حوالے سے ہوتا تھا. تو وہ پہلی نسل جو ہوئی یہاں پہ تیار ہوئی ہے، تو وہ اس میں کافی ہم خامیاں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ وہ پہلی نسل جو سب سے پہلے آئی تھی اس نسل کا کافی زیادہ اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک پازیٹیو پوائنٹ آف ویو کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے تھے.
उसके बाद उनके बाद उनकी जो नस्ल आई है वो तालीम में जरा आगे जाना शुरू हो गए। सही है। फिर जो तीसरी नस्ल हमारी आई है, तीसरी नस्ल है कि हम उस हवाले से तो हम मुतमईन हैं कि अब सभी वो अच्छी जॉब्स में हैं और दे आर प्रोफेशनल्स एवरीथिंग, लेकिन उसके साथ साथ एक जो आप देखते हैं किसी की तरह, तो वो जो खानदानी हवाला जो है, जो पहले जो उनके साथ चला आ रहा है, वो अब भी कहीं ना कहीं कुछ खानदानों में, जब बहुत से खानदानों में, ये तो मैं नहीं तमीज कर सकता, और उस पर तहकीकी भी जरूरत हो सकती है कि वो आया कि वो अभी तक कई जगह पे वो मौजूद है जो तासर छोड़ता है। सही। मैं समझता हूँ कि बरतानिया में जो नौजवान नस्ल है उनकी जवाल के असबाब कुछ और होंगे, पाकिस्तान के कुछ और होंगे, कुछ फर्क होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इंटरनेट जो है वो एक मेन चीज है जिसका गलत इस्तेमाल, जिसकी वजह से जो है नौजवान नस्ल, दूसरा नौजवान नस्ल के पास यहाँ भी रोल मॉडल्स की कमी है, तीसरा नौजवान नस्ल जो है वो यहाँ पर भी कंफ्यूज है कि बहुत सारे जो है डिग्री करने के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि उन्हें जॉब्स नहीं मिली या काम नहीं मिला तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हुआ। आज उनको ये लगता है कि मैं डिग्री के बजाय शायद मैं कुछ और ही काम कर लूं तो मैं अपनी गाड़ी जिंदगी की चला लूंगा। तो ये कई चीजें इसमें यहाँ पे शामिल हुई हैं। यहाँ पे भी असबाब है कि उनकी तबाही इसमें बहुत सारा हाथ यहाँ की गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज का भी है, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो या जॉब के हवाले से हो। फिर यहाँ पर जो कानून है उस कानून के हवाले से भी बहुत सारे जो है ऐसे मामलात हैं जिसमें माँ बाप का जोर अपनी औलाद पे इतना नहीं चलता जितना पाकिस्तान में चलता था एक जमाने में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है वो अपनी बहुत सारी चीजों को, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे इकदाम भी उठा लेते हैं और यहाँ के कानून का सहारा ले लेते हैं जिसमें माँ बाप मजबूर हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो इनकी जवाल के असबाब यहाँ पे हुए जरा मुख्तलिफ होंगे लेकिन है, मगर उसमें फिर भी मैं इस बात पर कायम हूं कि जवाल का सबब न वालिदैन है न बुजुर्ग। जी शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करता हूं डॉक्टर फहद हसन साहब से कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। बहुत शुक्रिया साबिर साहब। और डॉक्टर शकूर साहब, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से अपने बड़े मुदल्लल हमेशा की तरह बड़े मुदल्लल अंदाज में आपने अपना जो इस्तगासा था उसको आगे बढ़ाया। इसमें आपने 2-3 बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। मैं उन तमाम दलाइल पर एक एक कर आता हूँ, पर उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन जिंदगी की, जिससे मुझे लगा कि नौजवान नस्ल के जवाल का सबब बुजुर्ग हैं। किसी भी, आप भी शायद इत्तफाक करें मेरी इस बात से, या सामईन सुन रहे हैं, इंसानों की जिंदगी में सबसे बड़ा अलमिया कौल और फेल का तजाद है। आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि हर माँ बाप अपने बच्चे को एक ही बात कहते हैं कि बेटा हमेशा सच बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हजारहा दफा वो एक कहानी सुनाई गई कि एक काफिला जा रहा था, उस काफिले को लूट लिया गया, उस काफिले में बच्चा मिला, उस बच्चे से चोरों ने कहा तुम्हारे पास कुछ है, उसने कहा है। फिर उस बच्चे की कमीज पलट कर देखा तो उसमें सोने अशरफियां सिली हुई थी। तो उन्होंने कहा, चोरों ने पूछा, बच्चे तुम्हारे पैसे तो बच चले थे, तुम्हें नुकसान से बच सकते थे, तुम बस इतना बोलते कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो बच्चे ने बोला कि नहीं, मुझे मेरी माँ ने कहा था कि कभी झूठ नहीं बोलना। ये वो वाकया हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग मंजर है, बड़ा खूबसूरत मंजर है कि इसी वाकये को सुनाते हुए इसी असना में घर के दरवाजे की घंटी बजती है। बच्चा उठ के जाता है, दरवाजे पर कोई साहब पूछते हैं कि बेटा आपके वालिद घर पर हैं। बच्चा अंदर की तरफ देखता है तो अब्बा बोलते हैं इशारे से नहीं है, कि कह दो उसको कोई नहीं है। बच्चा मुंह निकाल के कहता है कि अब्बा घर पे नहीं है। तो डॉक्टर साहब,
یہ جو ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو، کہانی تو ہم نے سنا دی سید عبد القادر جیلانی کی، کہانی تو ہم نے سنا دی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی، مگر ہمارا جو عمل ہے دوسرا مختلف ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سننا اور بات ہے، اور آپ نے خود ایک دلیل دی کہ بچوں کے پاس رول ماڈل نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ بچوں کا رول ماڈل کون ہے؟ پہلا رول ماڈل بچے اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، دوسرا رول ماڈل بچے اپنے اسکولوں میں دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بچے کو جو پڑھا رہا ہے اس کی نظر میں وہ اس کا بزرگ ہے، اور آپ نے خود اعتراف کیا کہ اساتذہ، آج کل کے جو اساتذہ ہیں وہ اپنا کردار صحیح طور پر نہیں نبھا رہے، اور آج کل کے ماں باپ اپنا کردار صحیح طور پر نہیں نبھا رہے۔ حضور گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہم بزرگوں کا کہیں نہ کہیں، جو میں نے بزرگ سنے وہ جناح تھے، جو سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے کہ جن بزرگوں کے بارے میں نے سنا ان کا نام محمد علی جناح تھا، انتہائی خوبصورت قابل انسان، 18-19 سال کی عمر میں بیرسٹر بنا، اپنی زندگی میں جس مقام پر، جہاں جس وقت جس چیز کے لیے وہ شخص کھڑا ہو گیا اس چیز کو اس نے بدل کے رکھ دیا۔ ایک زمانے میں وہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر تھا تو تمام لوگ اس کے گن گاتے تھے، پھر وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہوا تو تمام لوگوں نے اس کے پیچھے لبیک کہا، مگر یہ بزرگ ہم نے سنا، اور جو بزرگ میں نے دیکھا، اب نواز شریف میں نے دیکھا ہی ہے نا حضور، ہے تو میری عمر میں مجھ سے بزرگ، اب اس بڑے یعنی کہ اس کے بارے میں کیا کارنامے کہے جائیں، کس کارنامے کی بات کی جائے اور کس کارنامے کی بات نہ کی جائے۔ میں اکثر دوستوں میں کہتا ہوں کہ لوگ چند ہزار بلین کو روتے ہیں کہ وہ شخص چند بلین ہزار بلین لے کے پاکستان سے چلا گیا، یہ کوئی جرم ہے ہی نہیں ڈاکٹر صاحب۔ جرم یہ ہے کہ اس نے آپ کا جو سوشل سٹرکچر تھا، آپ نے تعلیم کی بات کی، میں نے خود پنجاب یونیورسٹی میں پیسے لے کر پڑھا ہوا ہے، دے کر نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اور ہماری جو فیس تھی وہ 1300 روپے آتی، 1300 روپیز، ٹھیک ہے، I'm talking about just 20 years back، یہ 20 سال پہلے کی بات ہے، مگر ان صاحب نے ایسا کمال کیا کہ نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی کہ وہ لوگ جو یونیورسٹی سے، پنجاب یونیورسٹی سے تنخواہیں لیتے تھے، وہ اپنے پرائیویٹ اداروں میں MBA کرواتے تھے۔ کھلی دھجیاں اڑائی گئیں قانون کی، کھلی دھجیاں اڑائی گئیں اخلاقیات کی، جو ہمارے معاشرے کا ایک حسن تھا، اس حسن کو برباد کیا۔ میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا جنہیں میں نے سنا ہے، گزارش بس میری اتنی ہے، میں ان بزرگوں کی قطعی بات نہیں کر رہا، میں ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں میں نے دیکھا ہے، جن کو دیکھا نظر یہی آیا کہ آخر آپ نے اس کو نکالا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا، میں صرف مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ سیاسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایونچولی سرکاری اسکول ختم، پرائیویٹ اسکول بنے۔ دیکھیے میں نے تو نہیں بنائے، میری نسل نے تو نہیں بنائے، مجھے تو یہ بنے بنائے ملے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے جو ٹیلی ویژن کے ڈرامے ہیں، ڈاکٹر صاحب ٹیلی ویژن ڈراموں میں کام کرنے والے نوجوان ضرور ہیں، مگر آپ ہم ٹیلی ویژن، جیو ٹیلی ویژن یا کوئی بھی ٹیلی ویژن ڈرامہ دیکھیں، اس کی پروڈکشن میں 2 نام ملیں گے، عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی۔ یہ پروڈیوسر پیسے والے لوگ کون ہیں؟ یہ میری نسل سے تو تعلق نہیں رکھتے، نہ ہی یہ نوجوان نسل کے ہیں، یہ وہ نسل ہے جو ہم سے تھوڑا پہلے ہے۔ اب میں، اگر آپ سب لوگ، علم و ادب سے ہمارا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں، اگر ہم کردار کی بات کریں تو کیا اقبال کے کردار والا کوئی آج شاعر ملتا ہے ہمیں؟ دیکھیے یہ ایک پورا زوال ہے۔ اب ہماری نوجوان نسل جس رول ماڈل کو دیکھنا چاہ رہی ہے وہ تو ہے نہیں، وہ سنا ضرور ہے، اقبال کا سنا، جناح کو سنا،
دیکھنے میں اب کیا ان شعراء کے نام لیں جو کسی عہدے پر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو اس نسل نے دیکھی ہیں. دیکھیں انسان دیکھنے سے سیکھتا ہے زیادہ. سننے میں یقیناً باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن دیکھنے میں ہم نے یہی دیکھا جو آپ نے بولا کہ آپ کچھ بھی ڈگری لے لیجئے، اگر آپ کے والد کے نام کے آپ کے ساتھ کوئی بڑا نام نہیں ہے تو زندگی کی جد و جہد میں آپ بہت دیر تک رگڑے جائیں گے. تو اس لیے گزارش ہے کہ ہمارے سے پہلے کی والی وہ نسل جو پاکستان کے بعد والی نسل تھی، اگر آج پاکستان اس حال میں ہے تو ڈاکٹر صاحب اس میں نوجوان نسل کو یہ کہنا کہ اس نے یہ حال کیا تو تھوڑا سا زیادتی ہو جائے گی. اب یو کے کی بات کی آپ نے، آپ یقین مانیں کہ میں حیران ہوں. میں نے یہاں بے شمار ایسے لوگ دیکھے جن کی گفتگو کا آغاز اور اختتام صرف پاکستان کے نام سے ہوتا ہے، مگر آج تک یہ مجھے اجازت دیں کہنے کی کہ یہ ایک جرم ہے. ہم اپنے بچوں کو بتاتے تو یہ رہے کہ لاہور میں میرا ایسا گھر تھا، لاہور میں میری یہ زندگی تھی، لاہور میں تمہارے دادا یہ تھے، لیکن میں اپنے بچوں کو لے کر اگر وہاں نہیں جاتا یا ان کو اس ماحول کا نہیں دکھاتا اور ان سے شکوہ یہ کروں کہ تم نے میرے آباء و اجداد کی روایات کو چھوڑ دیا، میرے آباء کی اقدار کو چھوڑ دیا، تو ڈاکٹر صاحب یہ شکوہ میرا بنتا نہیں ہے میرے بچوں سے، کیونکہ میں نے ان کو وہ ماحول نہیں دیا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے اس بارے میں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے زوال کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آج بھی ہم اپنے اوپر لے لیں تو شاید حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ، مجھے اتنا ہی کہنا. خواتین و حضرات، میں پھر اسی اپنے ایک شعر سے ختم کرتا ہوں کہ وہی پیش نظر بچوں کے ہوگا، وہی پیش نظر بچوں کے ہوگا، بزرگوں نے جو پس منظر دیا ہے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، تندرستی دے، ایمان میں رکھے، اور ہم تینوں کو، ڈاکٹر فہد صاحب کو، ڈاکٹر عبدالکریم شکور کو اور مجھ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ.